اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ہم ذکر کر رہے ہیں انبیاء کرام کی ان دعاؤں کا جو اللہ تعالیٰ نے بذات خود انبیاء کرام کو سکھائیں اور پھر قرآن مجید کے ذریعے انہیں ہم تک پہنچایا۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کریں، اور یہ دعا تاریخ انسانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی جانے والی پہلی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو خود سکھائی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اس دعا کا لفظی ترجمہ ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور یہ دعا جس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو سکھائی وہ موقع تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے وہ غلطی سرزد ہوئی جس حکم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دیا تھا، اس حکم کی نافرمانی ہوئی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے۔ اس موقع پہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو سکھایا، اور پھر اس دعا کے مانگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا اور پھر انہیں اس دنیا میں آئندہ آنے والی زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ایک غلط تاثر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم انہیں دیا تھا اس حکم کی نافرمانی کی وجہ سے جو غلطی ان سے سرزد ہوئی، اس کی وجہ سے سزا کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا، جبکہ یہ ایک غلط تاثر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں میں ایک اعلان فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا ہی زمین کے لیے تھا، لیکن پھر اگر ان کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا تو ان کو تخلیق کرتے ہی زمین پہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ انہیں جنت میں کیوں رکھا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہی صرف اس زمین پہ نہیں بھیجنا تھا، بلکہ آنے والی پوری انسانیت اس زمین پہ ہی پیدا ہونی تھی، اس زمین پہ ہی اس کو مرنا ہے، اور اس زمین سے ہی اس کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی تخلیق کی، پھر ان کو جنت میں بھیجا، اور پھر ان کو دنیا میں آنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کے لیے تیار کیا۔ اور اس میں سب سے اہم ضرورت کس بات کی تھی؟ سب سے اہم ضرورت اس بات کی تھی کہ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو تم نے مجھ سے مغفرت کس طرح طلب کرنی ہے۔ اس بات کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے جنت میں بھیجا، ایک خاص حکم کو انہیں دیا کہ جنت میں موجود جو کچھ بھی پھل ہیں تم کھا سکتے ہو، سوائے اس ایک درخت کے کہ اس کے پاس بھی مت جانا۔ لیکن شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، اس کے وسوسے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے وہ غلطی سرزد ہوئی، اور اس غلطی کے سرزد ہو جانے کے بعد انہیں ندامت ہوئی۔ اور انسان کو فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک ندامت پیدا ہوتی ہے، اور اس ندامت کے نتیجے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے بذات خود ان کو سکھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کے کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایک ندامت ہے، اور اسی ندامت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی۔ شیطان اور انسان، ان دونوں میں ایک بہت ہی واضح فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ انسان، جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ انسان اپنی غلطی پہ نادم ہوتا ہے، فطرتاً اس کو ندامت ہوتی ہے، لیکن شیطان اپنی غلطی کے کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ جاتا ہے، اس پہ ندامت نہیں ہوتی اس کو۔ اور کیونکہ انسان ندامت کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو معافی کا طریقہ بتایا، مغفرت مانگنے کا طریقہ بتایا، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ اور کیونکہ شیطان فطرتاً اسے ندامت نہیں ہوتی، اس لیے وہ نہ معافی کی طرف بڑھتا ہے، اور نہ یہ نوبت آ پائے گی کہ اس کو قیامت تک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو انسان اور شیطان کی فطرت میں ایک یہ واضح فرق ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا تو شیطان نے اور فرشتوں نے بھی یہ سوال کیا تھا نا کہ اللہ آپ ایک ایسی تخلیق کرنے جا رہے ہیں جو زمین پہ جا کے فساد کرے گی، خون بہائے گی،
تو سوال انہوں نے بھی کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اسے چند خصوصیات بھی دی. جو 3 منفرد چیزیں انسانوں میں، فرشتوں میں اور شیطان میں، وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا. اس کے بعد اس کے اندر صحیح اور غلط کا فیصلہ لینے کی تمیز بھی دی، اسے عقل شعور عطا کیا. اور تیسری چیز، اس کو معافی مانگنا سکھائی. اور اس سے اہم چیز، اور وہ چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی، اپنا نور عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس نور کے عطا کرنے کی بنیاد پر، اس نور کے عطا کرنے کی وجہ سے انسان کا اللہ تعالیٰ سے ازل سے لے کے ایک تعلق ہے، اور وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. اس لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں، اس دنیا کی مصروفیت میں، اپنے کام کاج میں ہم اللہ کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا اپنا، اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. کہیں نہ کہیں اس کے لاشعور میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، میں نے واپس پلٹنا ہے، واپس جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو اس وقت غفلت میں پڑا ہوا ہے، یہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو فی الفور معاف فرما دوں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے موجود اس تعلق کو پہچاننا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پہ کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے عبد ہیں. اس تعلق کی بنیاد پہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی، اور اس یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. تو انشاءاللہ ان دعاؤں کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی، خاص موقعوں پہ جن دعاؤں کو انبیاء کرام نے مانگا، ان دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کریں، اور ان کو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ خود معافی مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو، تو پھر اس دعا کے رد ہونے کا امکان نہیں ہے، بشرطے کہ ہمارا یقین اور ہمارا عمل بھی ویسے ہی ہو. اور ایک اور چیز یہ کہ ان دعاؤں کو نہ صرف نمازوں کے بعد بلکہ اپنی نمازوں میں بھی مانگا جا سکتا ہے. بالخصوص نماز کے اختتام پر جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مختلف دعائیں پڑھتے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، وہ ایک خاص موقع ہوتا ہے نماز میں دعا مانگنے کا، کیونکہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی نماز کے اختتام پہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ سے رخصت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. جب آپ کسی بادشاہ کے محل میں جائیں اور وہاں سے رخصت حاصل کرنے لگیں تو وہ آپ کو اعزازاً تحفوں سے نوازتا ہے کہ آپ آئے ہیں میرے محل میں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اسے لیتے جائیے. تو وہ ایک خاص مقام ہے دعا کے مانگنے کا درود ابراہیمی کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے. اور اس وقت دعاؤں کے مانگنے میں کوئی قید نہیں ہے کہ صرف ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ہی پڑھنی ہے یا کوئی اور دوسری دعا پڑھنی ہے. آپ جتنی زیادہ دعائیں اس وقت مانگ سکتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں اس وقت مانگی جا سکتی ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے دربار سے رخصت حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس وقت انعام سے نوازنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس موقع پہ خاص دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنی نمازوں کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن میں موجود دعاؤں کو یاد کریں اور اس کے سیاق و سباق کے ساتھ ان کو سمجھ کے مانگیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.